آپ کی رائے میں جو انہوں نے سنی ہے یوٹیوب پر، آپ یہ فرماتے ہیں، غالباً لکھا بھی ہے آپ نے، کہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی، سب مسلمانوں کو بھی نہیں دی جائے گی۔ جو آدمی اسلام کا سچا شعور رکھتا ہے، اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، اگر وہ چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ پھر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ محض چوری کی سزا نہیں ہے، یہ خدا سے اطاعت کا عہد باندھ کر پورے شعور کے ساتھ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا ہے۔ تو یہ سب مسلمانوں کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے تو ہوگا کہ ایک ملک میں ایک جرم کی سزا مختلف طرح کی ہو جائے گی اور اس سے کچھ کیوس ہو جائے گا۔ ہر ملک کے اندر فوجداری قانون ہمیشہ متنوع ہوتا ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مانی ہوئی اصولی بات ہے کہ نہ جرم کی نوعیت ایک ہوتی ہے، نہ مجرم کے حالات ایک ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ پاکستان کی تعزیرات اٹھا لیں، انگلستان کی اٹھا لیں، ہر جرم کی سزا مقرر کی جاتی ہے، کم سے کم یہ سزا ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہ سزا ہوگی۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر چوری کی سزا مقرر کریں گے، کم سے کم 3 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال۔ رشوت لے کر منی لانڈرنگ کی سزا مقرر کریں گے، کم سے کم 1 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال۔ تو ہمیشہ سزائیں ایسے مقرر کی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ خیال ہی بالکل غلط ہے کہ فوجداری قانون جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو یہ کیوں مقرر کیا جاتا ہے اس طرح؟ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ مجرم کے حالات دیکھیں گے۔ ایک الڑ نوجوان ہو سکتا ہے، کسی وقت اشتعال میں آ کے اس نے کوئی کام کر ڈالا، بھوکا تھا، اس نے یہ جرم کا ارتکاب ہو گیا۔ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کم سے کم سزا بھی لازماً رکھنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی۔ تو یہ ایک باشعور مسلمان کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا ہے جو اس وقت دی جائے گی جب وہ پورے دینی شعور کے ساتھ اللہ کو مان کر، اللہ کے رسول کو مان کر پھر اس جرم کا ارتکاب کرے۔ تو وہ بعد میں یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ میں تو بڑا کمزور مسلمان ہوں، کہہ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے احوال بتا رہے ہوں گے کہ وہ کمزور مسلمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، تو اسے رعایت ملنی چاہیے۔